آئنسٹائن اور قرآن کی دو آیتیں۔ قرآن مجید نے البرٹ آئنسٹائن کے سوال کا جواب کون سی صورت میں دیا تھا؟ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ مشہور سائنسدان البرٹ آئنسٹائن کی ایک تحقیق بھی قرآن مجید سے ثابت ہوئی ہے، اور وہ تحقیق جس کے بارے میں قرآن مجید نے کئی سو سال پہلے بتا دیا تھا کہ 20ویں صدی کے سائنسدان اپنے دور میں اس بات پر تحقیق کر کے ثابت کریں گے۔ سوشل میڈیا پر قرآن مجید اور مشہور سائنسدان کی تحقیق کا مشاہدہ کیا گیا تھا، جس میں دلچسپ بات سامنے آئی۔ آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی میں وقت اور خلا آزاد نہیں ہے، بلکہ ان کے مطابق اسپیڈ آف لائٹ ہی آزاد ہے۔ ان کے درمیان تعلق اصل میں کیا ہے؟ آئنسٹائن کی تحقیق کو کچھ اس طرح سمجھنے کی کوشش کریں کہ ایک اسٹک کو زمین پر رکھ دیں جس کا ایک کونا زمین کے کونے سے لگا ہو۔ اسی دوران ایک لائٹ اوپر کی طرف لگا دیں اور دوسری لائٹ سامنے کی طرف لگا دیں۔ یہ اسٹک 1 میٹر کی ہے، جبکہ اس کی پرچھائی بھی زمین پر ہی لگ رہی ہے۔ جیسے ہی اس اسٹک کو ایک کونے سے اٹھائیں گے، اسی دوران یہ بھی دیکھیں گے کہ زمین پر جو پرچھائی اسٹک کی بن رہی ہے وہ اس اسٹک کے سائز کی ہے۔ تاہم دیوار پر بننے والی پرچھائی کافی کم ہے، لیکن جیسے اسٹک کو دیوار کے برابر کھڑا کر دیں گے تو زمین والی پرچھائی کم ہو جائے گی اور دیوار والی پرچھائی اسٹک کے برابر ہو جائے گی۔ یہی بات تو آئنسٹائن کی تحقیق کہتی ہے کہ کسی بھی چیز کی اسپیڈ اگر بڑھتی ہے تو اس کی لمبائی چھوٹی ہو جاتی ہے، جبکہ ٹائم انٹرول بڑھ جاتا ہے۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ قرآن مجید میں جو کہ البرٹ آئنسٹائن سے کئی سو سال پہلے نازل ہوا تھا، اس میں اس تحقیق کا ذکر موجود ہے، جبکہ قرآن میں موجود مثال کو ہی سائنسدان بیان کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ قرآن مجید کی سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 45 اور 46 میں یہ بتایا گیا ہے، اور آیت کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ بلکہ تم اپنے پروردگار کی قدرت کو نہیں دیکھا کہ وہ سائے کو کس طرح دراز کر کے پھیلا دیتا ہے، اور اگر وہ چاہتا ہے تو اس کو بے حرکت ٹھہرا رکھتا، پھر سورج کو اس کا رہنما بنا دیتا، پھر اس کو ہم آہستہ آہستہ اپنی طرف سمیٹ لیتے ہیں۔ ان آیات میں یہ بھی بتایا گیا کہ کس طرح ایک سائے کو بڑھایا گیا ہے یا دراز کیا گیا ہے۔ اگر وہ رب ذوالجلال چاہتا تو اسے بے حرکت یعنی ایک جگہ ٹھہرا دیتا۔ اس طرح سورج کے حوالے سے بھی بتایا گیا کہ سورج رہنمائی کرتا ہے اور لمبائی کو کم کرتا ہے، جو کہ وقت کی جانچ کو محسوس کرتا ہے۔ یہی وہ تھیوری تھی جو آئنسٹائن نے کئی سو سال پہلے قرآن مجید میں بتائی گئی، جسے رب العزت نے بہترین مثال دے کر سمجھایا ہے۔ یہی وہ تھیوری تھی آئنسٹائن کی جو کہ کئی سو سال پہلے قرآن مجید میں بتائی گئی، جسے رب ذوالجلال نے بہترین مثال دے کر سمجھایا ہے۔ امید ہے کہ میری یہ انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔